تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام تھا۔ والدین دنیا کی سرزمین پر ایک انمول تحفہ، والدین اگر دنیا سے چلے جاتے تو پھر کوئی انمول تحفہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی عظمت کو سمجھو، وقار کو سمجھو، ان کی فرما برداری کرو۔ اگر تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے انشاءاللہ تمہیں اللہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بہترین۔ اور سنیے اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں ماں کی عظمت کو اتار دیں اور آپ اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کرتے ہیں۔ سنیے کتنی اہم ہے ماں کی اہمیت، ماں کی اجازت، ماں کا وقار، باپ کا وقار، باپ کی فرما برداری، ماں کی فرما برداری۔ اس لیے توجہ سے سن لیں آپ میری بات کو۔ سرچشمہ ولایت حضرت علی شیر خدا ہے۔ کون ہے؟ بھائی جن کے نام سے بولتے ہو یا حسین یا حسن، ان کے باپ کا نام ہے حضرت علی۔ حضرت علی کے نام سے تو یار پتھر بھی بولنے لگتا ہے، تم کیسے مسلمان ہو نہیں بولتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے نام سے اللہ پریشانی کو ٹال دیا کرتا ہے۔ وہ ہے حضرت علی۔ داماد نبی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک نبی پاک کے جانثار صحابی آئے، آ کر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا آقا آپ کے ایک جانثار صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام۔ یا رسول اللہ ان کا آخری وقت چل رہا ہے، نزا کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے یا رسول اللہ، لیکن ایسے وقت میں آپ کا آخری مرتبہ چہرے وضوحہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کے نورانی چہرے کا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے لوگوں آج ہم اپنے نبی پاک کے نام کو سنتے ہیں تو دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ جس ماتھے کی نگاہوں نے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا ہوگا اس کے دل کو کتنا سکون ملا کرتا ہوگا۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے چہرے پر 70,000 پردے ڈالنے کے بعد دنیا کی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ ایک پردہ نہیں، دو پردے نہیں، 70,000 پردے اللہ نے میرے نبی پاک کے چہرے پر ڈالے۔ 70,000 پردے ڈالنے کے بعد میرے نبی پاک کے چہرے کا نور کا عالم میں تھا، جو دیکھتا تھا محبت کرنے پر مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ اے لوگ جب چلا کرتے تھے میرے نبی پاک اور آپ کے نبی تو ایسا لگتا تھا کہ نور چل رہا ہے۔ اے لوگوں 70,000 پردے ڈالنے کے بعد میرے نبی پاک کے چہرے نور کا عالم یہ ہے تو ذرا سوچو جب کل قیامت کے دن میرے نبی پاک کے چہرے سے 70,000 پردوں کو ہٹایا جائے گا، اس وقت میرے نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کا نزا کا وقت چل رہا ہے، یا رسول اللہ ایسے وقت میں آپ کے چہرے انور کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ چلیے حضرت عبداللہ بن سلام کے مکان پر چلیے گا۔ آقا کریم نے جب اتنا سنا اپنے جانثار صحابی سے فرمایا یہ جانثار صحابی چلو چلتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کے مکان پر چلتے ہیں۔ نبی پاک کے جانثار صحابی نے آقا کریم کے فرمان کو سنا، آقا کریم کا فرمان سننا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے مکان پر آقا کریم کے ساتھ نبی پاک کے جانثار صحابی جا رہے ہیں۔ آقا کریم دنیا کا مالک و مختار نبی پاک کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کے مکان پر پہنچے۔ مکان پر پہنچنے کے بعد میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے نبی پاک کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن سلام بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا آقا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا ہے، آقا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ آقا کریم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن
تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن سلام پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک کے جو نثار صحابی نے کہا تھا آقا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، جب 3 مرتبہ یہی جواب ملا میرے اور آپ نے ساری کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ جا کر ان کی بیوی سے معلوم کرو آخر کار ان کا کام کیا تھا، یہ آخری وقت سے پہلے کے کام کیا کرتے تھے، ارے ان کا دنیا کی سرزمین پر مشغلہ کیا تھا، کس کام میں رہا کرتے تھے۔ آقا کریم پہ جو نثار صحابی حضرت بلال نے نبی پاک کے فرمان کو سنا، ارے کون ہے بلال، ارے بلال وہ ہے آقا کریم بلال تشریف لے گئے جنت کا آپ سیر کر رہے ہیں، حضرت بلال دنیا کی سرزمین پر مکے پر چل رہے ہیں، عرش اعظم پر میرا نبی پوچھا آقا کریم نے اپنے کانوں مبارک سے حضرت بلال کی آواز کو سن لیا، ارشاد فرمایا جبرائیل کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یا آپ کو غلام بلال مکے کی سرزمین پر چل رہا ہے، آپ نے ان کی آواز کو کانا سے سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نبی عرش اعظم سے حضرت بلال کے قدم کی چلنے والی آواز کو سن سکتے ہیں، اگر ہم اپنے نبی کو پکارتے کہ ہمارے نبی ہماری نہیں سن سکتے۔ سلام پر بولیے ذرا سبحان اللہ، یا رسول اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور بتا دو کون ہے بلال جس کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا؟ بے شک سبحان اللہ۔ وہ ہے بلال حضرت بلال والد کے بھائی، لیکن میرے نبی نے حضرت بلال کو سینے سے لگا کر دنیا سے کالے گھوڑے کو مٹا دیا اور ہمیں اور آپ کو یہ درس دے دیا اے میرے امتیوں دنیا کے حسن پر تم غرور و فکر مت کر لینا، تم کسی کالے پر یا گھوڑے پر تم جھگڑا فساد مت کر لینا، بلکہ جس کے دل میں نبی پاک کا پیار اس کو سینے سے لگا لینا، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، جس کے دل میں آقا کا پیار ہو اس کو سینے سے لگا کے دنیا والوں کو بتا دینا ہے لوگوں اگرچہ ظاہر میں یہ کالا ہے جس کے دل میں نبی پاک کا عشق بول رہا ہے۔ حضرت بلال سے ارشاد فرمایا اے بلال جاؤ جا کر ان کی بیوی سے معلوم کرو ان کا کام کیا تھا۔ حضرت بلال نے نبی پاک کے فرمان کو سنا، آپ کی بیوی کے پاس پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا اے حضرت عبداللہ بن سلام کی شریک حیات یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کا کام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اہلیہ نے جب سنا عرض کرنے لگی اے بلال جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی وقت کی نماز کو چھوڑا ہو، یا آقا کریم کے پیچھے 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے تھے، یہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یہ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے۔ اے بلال یہ صدقہ خیرات بھی روزانہ کیا کرتے تھے، ہر دن کا ماحول ان کا یہ تھا کہ ہر دن یہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اے بلال لیکن سارے نیک کام کیا کرتے تھے، جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں اور ایک نیک کام انہوں نے کیا ہے، یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہ روزے کی پابندی کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اے بلال یہ سب صدقہ خیرات کرتے ہیں دن و رات، لیکن اے بلال حبشی ان کے اندر ایک کمی ہے۔ حضرت بلال نے کہا وہ کون سی کمی ہے؟ حضرت بلال سے ان کی اہلیہ نے کہا تھا ان سے ان کی ماں ناراض رہا کرتی ہے، اتنا سننا تھا۔ حضرت بلال نے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا تھا یا رسول اللہ ان سے ان کی ماں ناراض ہے، اتنا میرے نبی پاک نے سنا۔ حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ ان کی ماں کے پاس جاؤ، جا کر ان کی ماں سے کہنا آپ کو آقا کریم بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے نبی پاک کے فرمان کو سنا، نبی پاک کے فرمان کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں کے پاس پہنچے، ماں کے پاس پہنچنے کے بعد نبی پاک کا فرمان سنایا، لیکن بوڑھی ضعیفہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ بلال نے دوسری مرتبہ کہا لیکن بوڑھی ضعیفہ نے آنے سے انکار کر دیا، پھر تیسری مرتبہ کہا لیکن بوڑھی ضعیفہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت بلال کے چہرہ مایوس لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن سلام کی بوڑھی ماں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اتنا میرے نبی نے سنا تھا۔ آقا کریم نے پھر
کروں گی آخرت میں بے شک سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں ماں باپ پر ظلم کرنے والے اولاد کا کیا حال ہے؟ یاد رکھنا جس کے ماں باپ ناراض اور وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے نا نماز تہجد کی نماز پڑھے روزہ رکھے صدقہ خیرات کرے کعبے کے اندر جا کر مر جائے اس کو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی نہیں سر یہی بات تم کیا سمجھو گے ماں باپ کی عظمت ماں باپ کی شان کو تم کیا سمجھو گے ایک اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کسی باپ نے جوان بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا اے بیٹے ذرا یہ بتاؤ دنیا کی سرزمین پر سب سے بڑا کمزور کون ہے سب سے بڑا طاقتور پہلوان کون ہے تو جوان بیٹے کے دل سے آواز آئی تھی ابا دنیا کی سرزمین پر مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں اب باپ نے اپنے ہاتھ کو کاندھے سے ہٹایا ہٹانے کے بعد فرمایا بیٹا بتاؤ دنیا کی سرزمین پر سب سے بڑا کمزور کون ہے تو بیٹے کے دل سے آواز آئی تھی ابا دنیا کی سرزمین پر مجھ سے بڑا کمزور کوئی نظر نہیں آتا باپ نے جب اتنا سنا تو باپ نے کہا بیٹا بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہمارا ہاتھ تمہارے کاندھے پر تھا تو تم سے بڑا کوئی طاقتور پہلوان دنیا کی سرزمین پر نہیں تھا ہمارا ہاتھ تمہارے کاندھے سے کیا ہٹ گیا اب تم سے بڑا کمزور کوئی نظر نہیں آتا جب فادر کے زندہ دل سن لو نبی پاک کا فرمان سن لو تم آقا کریم نے جو فرمایا ہے والدین کی شان کو اب سنو تم کیا سمجھو کہ والدین کی عظمت کو اس جوان بیٹے کے دل سے آواز آئی تھی ابا جب تک دنیا کی سرزمین پر باپ رہتا ہے باپ رہتا ہے باپ کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہو باپ کے پاس 10 روپے بیڑی کے لیے موجود نہیں ہو جب اس جوان اولاد کی باری آتی ہے اس جوان بیٹے کا سوال باپ کے سامنے کیا جاتا ہے کس جوان بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا کس جوان بیٹے نے اپنے باپ کو ٹھوکر مارنے کے بعد جنگل میں ڈال دیا باپ پچھے لے رہا ہے رات کی تاریکی میں لیکن یہ جوان بیٹا معلوم کرنے تیار نہیں ہے اپنے باپ سے باپ تیرا ساتھ کیا ہو رہا ہے ارے وہی باپ اس باپ کو اولاد نے گھر سے باہر کر دیا اسی اولاد کی باری جب باپ کے سامنے آتی ہے تو باپ دل سے آواز آتی ہے بیٹا پریشان مت ہونا بیٹا گھبرانا مت تو منزل پر چڑھ آگے بڑھ جب تو ٹھوکر کھا کر گرے گا زمین پر تیرا باپ تجھ کو پیچھے سے سبحان اللہ باپ بسایا ہے باپ کو اللہ نے اس ولی میں بیان فرمایا جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی میاں حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا اور جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا